السلام علیکم پارٹیسپینٹس. آج کی ہم ویڈیو میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کو، پروگرامز کو اور چیزوں کو یوز کرتے ہوئے بچوں کی ریڈنگ ایبیلٹی کو امپروو کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ تقریباً تمام ہی والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پڑھنے اور لکھنے کی صلاحیت جو ہے اس کے لیے بہت زیادہ کنسرنڈ ہوتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو ایبیلٹی ہے وہ گریڈ 1 تک امپروو ہو جائے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ ہمارے پاس کس طرح سے جولی فونکس پروگرام جو ہے اس کی ہیلپ موجود ہے اور اس کو یوز کرتے ہوئے ہم کس طرح سے اس کو امپروو کر سکتے ہیں. بیسیکلی ایسا ہے کہ جولی فونکس پروگرام جو ہے وہ بہت زیادہ فیمس ہے اور اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ ان کا ایک کلیم یہ ہے کہ وہ اس کو امپروو کرنا چاہتے ہیں جو آپ کی ریڈنگ سکلز ہیں. اور اس کی جو پروگرامز کی امپلیمنٹیشن ہے اس میں کلیم یہی کیا جاتا ہے کہ اگر آپ اس کو بالکل جو اس کی ٹرو میتھڈالوجی ہے اس طریقے سے یوز کریں تو یہ بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے آپ کے بچوں کی ریڈنگ اینڈ رائٹنگ کے لیے. سو دیز آر دا ڈسکشن پوائنٹس فار آس ٹوڈے. ٹیچنگ آف انگلش کیا ہے، ہم اس کو کس طرح سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، ڈفرینٹ پروگرام پرووائڈرس کیا ہیں، اپروچز کیا ہیں، ہم ان کو کیسے یوز کر سکتے ہیں، جولی فونکس پروگرام در حقیقت کیا ہے اور اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، 9 ویکس کے بعد اس میں ریزلٹس کیا شو ہونے چاہیے، اور یہ پروگرام جب آپ یوز کریں کیا یہ انسکسیزفل ہو رہا ہے یا سکسیزفل ہو رہا ہے، کتنا افیکٹو ہے یہ. اس کے بعد جو جولی فونکس پروگرام ہے اگر آپ اس کو بہت چھوٹے بچوں کے لیے یوز کریں تو یہ کیسا ہونا چاہیے، اور اگر اولڈر اسٹوڈنٹس ہیں تو ان کو کس طرح سے آپ ان کی ریڈنگ ایبیلٹی کو بہتر کر سکتے ہیں. کیا یہ پروگرام بہت ایکسپینسو ہے کہ آپ اس کو اپنے اسکول کے لیے یا ہوم کے لیے پرچیز نہیں کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے کیا بیسٹ وے ہوگا کہ آپ اس پروگرام کو یوز کرتے ہوئے جو ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو ان کی ریڈنگ اینڈ رائٹنگ ایبیلٹی کو امپروو کر سکیں. So basically, teaching of English has been a myth for many centuries and there is too much debate on it کہ ٹیچنگ ہونی کیسے چاہیے، افیکٹو کیسے ہوتی ہے، کون سا سلیبس بیٹر ہے، کون سی اسٹریٹجی بیٹر ہے، ٹیچر کا اسٹائل کیا ہونا چاہیے، کیا اس کو میڈیم آف انسٹرکشن انگلش میں ہونا چاہیے، اس کو اردو میں سمجھانا چاہیے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو کچھ چیزیں تو ریئل میں ہیں، کچھ ریسرچ سے پروو ہو چکی ہیں، کچھ چیزیں ایسی جن کی کوئی بیس نہیں ہے، کچھ ایسے بھی ہمارے بن چکے ہوئے ہیں ٹریڈیشنز ہیں جو جن کی بیس نہیں ہوتی. سو بیسیکلی جو ایک ویک اسٹوڈنٹ ہے، ویک لرنر ہے، if the student is not able to understand anything، اس کے ریڈنگ اور رائٹنگ کا پروسیس بہت سلو ہے، دین الٹیمیٹلی وہ انجوائے نہیں کرے گا، اس کی ریڈنگ اینڈ رائٹنگ ایبیلٹیز ڈیولپ نہیں ہو پا رہی. سو ہی از ناٹ ریڈنگ مچ، ہی از ناٹ رائٹنگ مچ اینڈ ہی از جسٹ رومنگ ان دس فرسٹریشن سائیکل. اور اس کو اس سائیکل سے نکالنے کے لیے اس کے پیرنٹس کو، اسپیشلی مدر کو اور اس کی جو ٹیچرز ہیں ان کو بہت زیادہ ہیلپ کرنی پڑتی ہے. So when the child is good at reading, the child is enjoying, and the child is able to read and write and understanding well, then he is now growing in this cycle. اور وہ بہت زیادہ اس کو انجوائے کر رہا ہے، رسپونڈ کر رہا ہے. اور ہم دیکھیں گے کہ جو بچے اس سائیکل میں نہیں ہیں ہم ان کو ویک سائیکل سے کیسے لے کر آ سکتے ہیں. اور انگلش ٹیچنگ جو ہے ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس کی ڈفرینٹ، آپ نے میری باقی ویڈیوز میں بھی دیکھا ہوگا کہ 2 مین اپروچز ہوتی ہیں. ایک تو ہول ورڈ کی میمورائزیشن کی اپروچ ہے جس میں ایک پورا ورڈ جو ہے بچوں کو دے دیا جاتا ہے کہ آپ اس کو ریڈ کریں، کاپی کریں، ٹیچر کو ماڈل کریں. اور دوسرا جو طریقہ ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ساؤنڈ سکھا دی جاتی ہیں اور اسٹوڈنٹ ساؤنڈس کو یوز کرتے ہیں، خود سے ورڈس کو بلٹ اپ کرتے ہیں. سو انگلش ٹیچنگ یا کسی بھی لینگویج کو ٹیچ کرنے کے لیے یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کا سب سے پہلے فونکس سیریز سے سکھایا جاتا ہے، ساؤنڈ سکھائی جاتی ہیں، پھر ورڈ سکھائے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد سینٹینسز سکھانا شروع کرتے ہیں. اس وقت بہت سے پروگرام پرووائڈرز ہیں، بہت سے اپروچز ہیں یہاں پر اویلیبل، مارکیٹ کے اندر بہت ساری بکس اویلیبل ہیں. آپ ان سب مٹیریلز کو، بکس کو یوز کر کے جو ہے وہ آپ اپنا خود سے بھی پروگرام ڈیزائن کر سکتے ہیں. جیسے بہت سے اسکولس کے اندر بلینڈڈ اپروچ ہوتی ہے اور یوز کی جاتی ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا کمپیریزن ہے، اور میری جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس میں انشاءاللہ میں ان کا جو کمپیریزن ہے وہ زیادہ ڈیٹیل میں دوں گی. اس وقت آپ کو بہت ایک سمری میں بتا رہی ہوں. بیسیکلی ہمارے پاس مونٹیسری مٹیریل موجود ہوتا ہے جس کو ہم ٹیچنگ کے لیے یوز کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ سینسوریل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. ECCE جو ہے اس کی اسٹیجز ہیں، ECCE جو ہے اس کی گائیڈ لائنز ہیں جن کو ٹیچرز یوز کرتی ہیں اس لیول کے لیے. اس کے علاوہ فلوپس فونکس پروگرام موجود ہے، ORT آکسفورڈ ریڈنگ 3 موجود ہے. اس کے علاوہ ریڈ رائٹ انک ہے، بہت فیمس ہے اس کے لیے. ریڈنگ راکٹ کے اندر بہت زیادہ آپ کو آرٹیکلز ملیں گے.
اس کے علاوہ جو ہے جولی فونکس پروگرام، جس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں آج دیکھیں گے. اگر آپ جولی فونکس پروگرام کو کمپیئر کرتے ہیں باقی پروگرامس کے ساتھ تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جولی فونکس از بیکمنگ دا فیوریٹ آف دا چلڈرن اینڈ دا ٹیچرز. اینڈ اٹس ناٹ اونلی بیکاز آف دا کلرز اینڈ اٹریکشن آف سانگز اینڈ ایکشنز. بیسیکلی سمجھا جاتا ہے کہ جولی فونکس پروگرام کی جو ساؤنڈز ہیں، ایکشنز ہیں اور جو اسٹوریز ہیں، سانگز ہیں، دیٹس آل. دس از واٹ ایکچولی دس پروگرام از. سو بیسیکلی اٹس ناٹ لائک دیٹ. سم ٹائمز آپ فیل کریں گے کہ کسی اسکول کے اندر جولی فونکس پروگرام جو ہے وہ یوز ہو رہا ہے، یا آپ اس کو اس کی بکس یوز کر رہے ہیں، آپ کو اس کا سارا مٹیریل موجود ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کو سکسیزفلی امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے، آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کو یوز نہیں کر پا رہے. سو اس کے لیے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ جولی فونکس پروگرام کو جب آپ یوز کریں کسی اسکول میں، کسی ہوم میں، تو آپ کو اس کی اسٹریٹجی کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے. اینڈ یو آر ناٹ سپوز ٹو بلینڈ جولی فونکس پروگرام وتھ اینی ادر پروگرام. فار ایگزامپل اگر آپ جولی فونکس کا ساؤنڈ اور ایکشنز یوز کر رہے ہیں اور آپ ریڈرز جو ہیں وہ کسی اور کمپنی کے کسی اور پروڈکٹ یوز کر رہے ہیں جو ڈیکوڈیبل نہیں ہے، تو اٹ کین بی ریزن فار ان افیکٹونیس. ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کا پروگرام سکسیزفل نہیں ہو رہا. سو دا ٹیچرز اینڈ پیرنٹس آر ایڈوائز ٹو یوز آل دا جولی فونکس تھنگس if you are teaching your child through جولی فونکس پروگرام. اور یہاں پر یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ جولی فونکس کی جو مٹیریل ہے، بہت زیادہ مٹیریل اویلیبل ہے، بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کو یہ سارا مٹیریل خریدنا ہی پڑے گا اگر آپ جولی فونکس پروگرام کو ریڈنگ کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں. سو یو کین یوز اٹ وداؤٹ اینڈ بائنگ دا مٹیریلز ایز ویل وتھ منیمم پروڈکٹس. آپ بہت کم چیزوں کے ساتھ بھی جولی فونکس پروگرام کو یوز کر سکتے ہیں. یو ڈونٹ نیڈ ٹو بائی لاٹس آف بکس اینڈ اسٹوری بکس اینڈ ریڈر. You can use with minimum resources. You can use Jolly Phonics Lessons app. That's freely available in some of the areas, some of the countries, and you can also use free PDFs. And there are lots of materials for homeschooling that is readily available. سو ان جولی فونکس پروگرام بیسیکلی اس سنتھیٹک فونکس اپروچ جس میں بالکل ساؤنڈ سے اسٹارٹ کیا جاتا ہے. 5 بیسک اسکلز ہیں جس میں جو ہے لیٹر فارمیشن، بلینڈنگ، ساؤنڈنگ، ٹرکی ورڈس اور لیٹر ساؤنڈس کی نالج کو یوز کر کے جو ہے گریجولی بچوں کا جو نالج ہے اس کو کلاز اور سینٹینس لیول کے اوپر ریڈنگ اینڈ رائٹنگ میں لایا جاتا ہے. اور ایٹ دی اینڈ the children are able to write independently and read independently without any help. کوئی بھی ایسے لفظ، نئے الفاظ ان کو دیے جائیں جو انہوں نے پہلے کبھی نہ دیکھے اور پڑھے ہوں اور نہ ہی سنے ہوں، ان کو بلینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ دیکھیں یہاں پر تو ایک ساؤنڈ سے ورڈس کے اوپر آیا جاتا ہے، پھر فریز ہے جس کے اندر ورب نہیں ہوتا اور صرف ایک آپ کے پاس ایک فریز ہوتی ہے، اور فریز کے ساتھ گریجولی ہم ان کو سینٹینس لیول پر لے کر آتے ہیں جولی فونکس پروگرام کے اندر. لیکن یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے اور اس کو کس طرح سے کیا جاتا ہے، اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ٹیچنگ اسٹیپس کو جو پروگرام آثرز ہیں سو لرن انہوں نے ڈیزائن کیے ہیں اور وہ ریڈیلی اویلیبل ہیں فری ریسورسز کے سیکشن میں. آپ ان کو بہت آرام سے یوز کر سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو کوئی بھی مٹیریل پرچیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یو کین یوز اٹ. بیسیکلی جو جولی فونکس پروگرام ہے وہ ایک ایسا پروگرام ہے کہ وہ بہت سارے کنٹریز میں یوز ہو رہا ہے اور اس کی جو بکس ہیں دے آر سیم ایوری ویئر. اٹس ناٹ لائک دیٹ ڈفرنٹ ساؤتھ ایشین ورژن ان پاکستان، ڈفرنٹ ورژن ان انڈیا اور in UK or in America. So the child who is using Jolly Fun program in UK is using the same book that is used in any other part of the world. In Pakistan, if you see that there are around 70% schools are using Jolly Fun program. It doesn't mean کہ وہ اس کی ساری بکس استعمال کر رہے ہیں جولی فونکس پروگرام کی. ایسا ہے کہ اگر وہ اس کو یوز کر رہے ہیں، کہ اسکول میں اس کے سانگ صرف یوز کیے جا رہے ہیں، کہ اسکول میں اس کے ایکشن یوز کیے جا رہے ہیں، کہ اسکول میں بکس بھی یوز ہو رہی ہیں اور ساؤنڈز اور ایکشن بھی یوز ہو رہے ہیں. اور یہاں پر پاکستان کے اندر ہمارا کنسرن ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو ہم نے پبلک آرگنائزیشن، پرائیویٹ آرگنائزیشن کے ساتھ کیے ہیں، پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی کیے ہیں. سو اٹس ناٹ اونلی فار ویری high budget schools and elite class schools. It can be used for low budget schools and the children with very low economic background. So it's for everyone. کوئی بھی جولی فونکس پروگرام کو استعمال کر سکتا ہے بہت تھوڑی سی ہیلپ کے ساتھ، اور اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ بجٹ بھی ریکوائرڈ نہیں ہوتا. ٹیچرس کے لیے، پیرنٹس کے لیے بہت زیادہ ریسورسز اویلیبل ہیں. ٹیچرس کو بالکل بھی لیسن پلان نہیں بنانے ہوتے، بلکہ ان کو ہر طرح کے لیسن پلان، ہر طرح کے پوسٹرز، فلیش کارڈ، ہر چیز ریڈیلی اویلیبل مل جاتی ہے. یہاں پر فری ریسورسز کی رینج بہت زیادہ ہے. ڈیجیٹل پروڈکٹس ہیں، اسمارٹ فون اپلیکیشنز ہیں، یو کین یوز دیم.
for your online teaching as well. اس پینڈیمک میں آپ کو بہت زیادہ آن لائن ٹولس کی ضرورت پڑی ہوگی. دین وی ہیو گاٹ مینی ٹریننگ اپرچونیٹیز. یو کین ایون سائن ان فار free training sessions, so there is not a big problem. So, in Jolly Funnies program, after 9 weeks, your child is able to read and write for two-letter sounds, form letters correctly with tripod grip, blend regular words, write simple words, read and spell some tricky words. So you see, if your child is not able to do so, اگر آپ کو جو اسٹوڈنٹ ہے وہ 9 ویکس کے بعد پروگرام کے بعد خود سے رائٹنگ نہیں کر رہا, بلینڈنگ نہیں کر رہا, دین یور پروگرام از ناٹ سکسیزفل. یو نیڈ ٹو کنسلٹ سم ٹرینر اینڈ یو نیڈ ٹو ہیو اے لینگویج اسیسمنٹ. اپنے اسکول کی اسیسمنٹ کروائیں, آپ دیکھیں کہ آخر کیا ریزن ہے کہ آپ کا جو چائلڈ ہے, آپ کا جو اسکول ہے وہ اس میں جو ہے وہ اس میں پرابلم آ رہی ہے اور لیکنگ ہو رہی ہے اور جو ہے وہ نہیں بلٹ اپ کر رہے اس ریڈنگ اینڈ رائٹنگ کی اپروچ کو. Okay, so now we have two very hot topics for Jolly Funnies program. What is for very young learners? Play group کے اسٹوڈنٹ جو ہے ان کو کس طرح سے جالی فنیز پڑھائی جائے, جالی فنیز کیسے یوز کیا جائے. پلے گروپ کی جو ایج ہے وہ ہے ایج 2 till ایج 4 بفور کمنگ ٹو دا نرسری کلاس. نرسری کلاس میں آنے سے پہلے جو ہے وہ کیا جالی فنیز کی ریکوائرمنٹس ہیں. جالی فنیز کے بہت سارے پروگرامس ہیں جو اس ایج کے لیے ڈیزائنڈ ہیں. So you can also use my first letter sound. You can teach them how to sound, how to say the sound, how to do the actions, and they can also do finger tracing. So there is no independent writing or blending in the playgroup level, but they can start blending two-letter words, and they can also have sounding activities, and they can match the sounds with pictures, and they can do lots of other things at this level. For more information, you can contact me anytime. My contact number and email address is given over there. So um, we are also designing some courses for summer for very young learners. You can consult and you can ask for help if needed. For older children, if your child is above the level of grade 1 onwards, then what should you do? اگر آپ کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ نہیں پڑھ پا رہا, اس کی ایج زیادہ ہے, مے بی ہی از 10 or 12 or 14, so at that time what should you do? So I really advise my student that they should start from letter sound. بالکل آپ اسٹارٹ سے فونکس کے لیول سے اسٹارٹ کریں, بٹ your pace would be faster than normal. جو نارملی ایج 4 کے اسٹوڈنٹس کو کروایا جاتا ہے 1 sounds پر ڈے, اس طرح سے نہیں ہوگا, بلکہ ہم آپ کو جو ہے 1 group of the sound جو ہے پر ڈے کے حساب سے کروائیں گے. So it's very easy. Gradually you learn all the sound, blending, sounding, tricky word. Then we have lots of dictations, and then eventually you are coming to the readers and making of sentences for independent writing. Well, there is another debate on this. Is this program expensive? Well, I think that this program is not expensive at all. You see, there are lots of products, but there are some products that are very cheap as well. You can buy them at very low cost, and you can also use one book for your teachers, and you can also get your students write on the notebooks. ایسا بالکل ہو سکتا ہے کہ آپ جولی فنی پروگرام کی پروڈکٹس کو پرچیز نہ کریں اور آپ اس کی میتھڈالوجی کو یوز کرتے ہوئے 1 single بک کے ساتھ آپ یوز کر سکتے ہیں. If the readers are very expensive, there is no need to buy the readers for your whole class. You can just have 1 set in your school library, 1 set at home for the reading. Okay, so it's important to get guidance and support from experts, from expert trainers, and I'm also available for any help if you are going for a homeschooling and if you want your child to learn at home. Okay, let's have a look at this reading. It's done by one of my students, Shazen. Thank you so much for this video, Nilma and Shazen. We are going to enjoy it. Good. G. O. تو کیا بنا؟ ایکسیلنٹ. یہ پڑھو جلدی شاہزین. گڈ گڈ. اب یہ کیا ہے؟ یہ پڑھو شاہزین.
A, huh? O, G, O, हाँ, G, O, T. Okay, see क्या बनेगा? that in this video हाँ, the child is ठीक trying है. to blend. हाँ, हाँ, हाँ. हाँ, A, हाँ. Okay, you see that when the child is blending, it is slow and natural. जब बच्चे ब्लेंडिंग कर रहे होते हैं तो वो बहुत तेज तेज नहीं पढ़ते, बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता साउंड्स को सोचते हैं और फिर उनको ब्लेंड करते हैं. लेकिन अगर आपके किसी भी स्टूडेंट ने बहुत क्रैमिंग से उसको कॉपी किया होगा, तो चाइल्ड वुड बी रीडिंग लाइक दिस, अ डॉग हैज अ किड. यू सी कि उसकी जो ब्लेंडिंग होगी वो नहीं होगी, बल्कि इट वुड बी आर्टिफिशियल क्रैमिंग एंड मेमोराइजेशन. सो जो ब्लेंडिंग होती है बहुत नेचुरल और बहुत स्लो होती है, और हम बहुत आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ब्लेंडिंग में और क्रैमिंग में. Okay, so in this video, we have discussed teaching of English. What was the difference between the teaching of English through Jolly Phonics program and some other program? We discussed that there is a cycle of weak learners and the cycle of good learners. So we want our students to be very good. That's why we need to break this cycle of frustration, and we should move them. We should help them so that they could be coming in this growth cycle with the good learners. We have also discussed many programs, and we have discussed and we have supported this idea that if you are using Jolly Funnies program, you are advised not to mix the Jolly Funnies program with any other program. You can also use many activities and games, you can design them, but for material, for strategy, if you want to use Jolly Funnies program, you are not advised to blend it and with any other program. Okay, so you see that Jolly Funnies program is widely used around the world. It has got lots of materials. It has got wide range of parent resources. And if a school is using Jolly Funnies program, the school would be getting lots of free resources for the teachers, digital apps, and training opportunities. So there is no need to spare time and money on some extra materials, and on designing and cutting and pasting of the flashcards and posters. Everything is readily available for the teachers. Okay, so now as we are wrapping up this discussion, we have got solutions for very young children as well, but these are different than the children at the age of nursery, age 4. So this age 2 to 4 is very important for teaching a language, because the children are learning the new sounds and they can relate them with the environment. For older students, we can understand that they are older, so we can teach them, we can teach, I think that even one group of sounds per day. There is no need to be slower, but we have to start from the start, from the beginning. Okay, so we have seen the video of Shazen. He was trying to blend, and he was slow, natural, and wonderful. I must appreciate Nilma uh, for her practice and support and guidance to her child. Otherwise, I was not able to do that without your help. Okay, so let's see that if you can do the same. If you need to know more about Jolly Funnies program, resources, costs, anything, you can ask me anytime. For your questions, you can contact through WhatsApp or email.